باب المزمزۃ والاستنشاق فی الجنابہ، کلی کرنا اور ناک دھونا جنابت میں، یعنی یہ ضروری ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ وضو میں سنت ہے لیکن غسل میں فرض ہے. یعنی غسل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے اور کلی نہ کی جائے. جیسے وضو میں اگر نہ کیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ناپاکی سے نہانا ہو، پاک ہونا ہو، تو اس میں یہ ضروری ہے. اور بعض کا خیال ہے کہ واجب ہے. یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے واجب اور فرض میں، لیکن یہ کہ بہرحال کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کا حصہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی جنابت کے غسل ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے پورا وضو کیا، اور پورے وضو میں مراد کیا ہے؟ ناک دھویا اور کلی بھی کی. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا میمونة قالت، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سے میمونہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی خالہ تھیں. قالت سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی ایک برتن میں ڈالا. فافرغ بیمینہ علی یسارہ، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پہ ڈالا. فغسلہما، تو دونوں کو دھویا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی ایسی ظاہری نجاست نہ ہو، ہاتھ بالکل صاف ہو، تو اس صورت میں ڈائریکٹ بھی پانی میں ڈالا جا سکتا ہے. ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. ثم قال بیدہ الارض فمسحها بالتراب، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور اس کو مٹی پر رگڑا. ثم غسلها، پھر دھویا اس کو. ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی. واستنشق، ناک صاف کیا. ثم غسل وجهه، پھر چہرہ دھویا. وافاض على رأسه، سر دھویا. ثم تنحى، پھر ہٹ رہے. فغسل قدميه، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے. ثم اوتي بمنديل، پھر آپ کے پاس ایک رومال لایا گیا. فلم ينفض بها، تو آپ نے اس سے نہیں پوچھا. یہاں بھی آتا، آگے بھی حدیث آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ دیا گیا، منشفہ دیا گیا، رومال یا کپڑا دیا گیا، تو آپ نے جسم کو نہیں خشک کیا، وضو میں نہیں کیا، نہانے میں نہیں کیا. اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے وہ حدیث آتی ہے نا کہ جب ایک انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ آخری قطرہ جو ٹپکتا ہے اس سے بھی ٹپک جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی گناہ ٹپکتے ہیں. تو اس لیے شاید آپ نے ناپسند کیا ہو کہ کسی بھی چیز سے فوراً ڈرائی نہ کیا جائے بلکہ قطرے ٹپکتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں عموماً بہت شدید گرمی ہوتی، اور گرمی کے موسم میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان وضو وغیرہ کرتا ہے اور ٹھنڈا کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اس وقت تولیہ وغیرہ قریب لانے کو بالکل دل نہیں چاہتا. انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈک تھوڑی دیر باقی رہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ٹھنڈک کو باقی رکھنے کے لیے، اور دوسری یہ بھی کہ جب انسان نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں تو وہ جھڑتے رہیں، کیونکہ وہاں پر ایسا ٹھنڈا موسم نہیں تھا. لیکن اس سنت کے اتباع میں ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں اور سردی کے موسم میں آپ اپنا چہرہ نہ خشک کریں. یعنی آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا لیکن روکا نہیں اگر کوئی کرنا چاہے. اور اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے شاید اسی وجہ سے، یا حضرت میمونہ نے اسی وجہ سے دیا ہوگا کہ شاید آپ استعمال کرنا چاہیں، لوگ استعمال کرتے ہوں گے اس سے پہلے بھی، لیکن آپ نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی.